بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے پاس سبق ہے نحو کا، جو تسہیل النحو سے سبق چل رہا ہے، اس میں ہم فارسی ترکیب کر رہے ہیں۔ فارسی ترکیب کی جب بھی کوئی نئی فصل شروع ہوتی ہے تسہیل النحو میں، تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اس متعلقہ سبق سے بحث کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ وہ بحث بعض دفعہ بہت ہی زیادہ آسان بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس بحث کو وہاں ملانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے بھی حضرات ہو سکتے ہیں جو بالکل نئے پڑھنے والے ہوں، اور ان کے لیے وہ بحث بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، جو ایک کتاب سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کا نام ہے نظم مئات عمل، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ تو تفصیلی بحث ہے، لیکن اس سے مختصر بحث نکال کے ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 8 ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ما ولا کی بحث۔ تو ما ولا یہ آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ مرفوعات منصوبات میں بھی ان کو بیان کیا جاتا ہے، ما ولا کو، یعنی ما اور لا، یعنی دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، دونوں کو عمل دیتے ہیں، پہلے کو یہ رفع دیتے ہیں، دوسرے کو یہ نصب دے دیتے ہیں، یعنی لیسا کی طرح یہ عمل کرتے ہیں۔ ما ولا مشبہتان بلیس ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کو ما ولا مشبہ بلیس کہتے ہیں، کیونکہ یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ لیسا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشبہ بلیس کہتے ہیں۔ تو باس ویسے پہلے بھی علم النحو کی باس میں بھی گزر جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں اس کو جو تسہیل النحو کی ترکیب ہے اس کے ساتھ ملانا ضروری ہے۔ تو ان کی مشابہت جو لیسا کے ساتھ ہوتی ہے وہ لفظاً بھی ہوتی ہے اور معناً بھی ہوتی ہے۔ لفظاً اس طرح کے لیسا کی طرح دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو رفع دوسرے کو نصب دیتے ہیں۔ لیسا کیا ہے؟ لیسا افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے۔ کانا سارا اسبا امسا حض اللہ بات ما دام ما برہم لیسا ما دام زال وغیرہ، اس میں لیسا آتا ہے۔ تو لیسا چونکہ دو اسموں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو رفع دوسرے کو نصب دیتا ہے، تو یہ بھی دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو رفع دوسرے کو نصب دیتے ہیں۔ تو پہلے کو رفع دوسرے کو نصب دے دیتے ہیں، یہ لفظی مشابہت ہو جائے گی۔ معنن مشابہت ایسے ہے کہ لیسا کی طرح نفی کا معنی دیتے ہیں۔ لیسا جیسے نفی کا معنی دیتا ہے، یہ بھی نفی والا معنی دیتے ہیں۔ اب آگے اس میں سے ما کی کچھ بات زائد بھی ہے۔ ما میں یہ بتا رہے ہیں کہ ما کے عمل کی 3 شرائط ہیں، 3 شرائط ہوں گی تو عمل کرے گا، ورنہ ملغاز عمل ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خبر مقدم نہ ہو، یعنی ما کے خبر مقدم ہوگی تو ملغاز عمل ہوگا، پھر عمل یہ نہیں کرے گا۔ ما قائم زیدن، اب دیکھیں قائم خبر ہے اور زید جو ہے یہ اس کا اسم ہے، تو ہونا چاہیے تھا ما زیدن قائمن، لیکن جب خبر کو مقدم کر دیا تو اس نے عمل نہیں کیا۔ ما قائم زیدن دونوں کو مرفوع آپ پڑھیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خبر پر الا داخل نہ ہو، جیسے ما زید الا شاعر، ما زید الا شاعر، یہ حصر پیدا ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور پھر نفی والا وہ معنی تو رہتا نہیں ہے ما درمیان میں الا آنے کی وجہ سے، تو یہاں بھی پھر ما نے عمل نہیں کیا۔ ما زید الا شاعر، ما یہاں پہ عمل نہیں کر رہا۔ اور اسم پر ان داخل نہ ہو، ان بھی نفی کے لیے آتا ہے، تو ما ان زید قائم، یہ بھی پھر عمل نہیں کرے گا۔ اسم پر جب ان داخل ہوگا تو پھر بھی یہ عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 اس کی شرائط ہیں۔ ان 3 شرائط کے پائے جانے سے، یعنی کہ اس میں نفی والی شرط ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ اس طریقے سے ترکیب نہیں ہوگی تو عمل ہوگا، اگر اس طرح کی ترکیب ہوگی تو پھر عمل نہیں ہوگا، ما اپنا عمل چھوڑ دے گا۔ تو اس وجہ سے اس کو 3 شرائط کو یہاں الگ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ باقی آخر میں جو ما ولا کا تھوڑا سا فرق بھی ہے، اور فرق یہ ہے کہ ما جو ہے وہ خاص طور پر معرفہ نکرہ دونوں پر داخل ہوتی ہے۔ ما کے بعد یعنی کہ ما کا جو اسم ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، ما کا اسم جو نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لا صرف نکرہ پر داخل ہوتی ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہوتی۔ تو یہ درمیان میں اس کا فرق بھی ہے۔ ما جو ہے یہ صرف معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتی ہے، صرف ما ہے جو دونوں پر داخل ہوتی ہے، اور جو لا ہے وہ صرف نکرہ پر داخل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سبق باس اس کی ہو جائے گی، اور پھر ان کی تراکیب انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائیں گے۔